40 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ کل کے سبق میں آیت نمبر 38 سے ہم نے پڑھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعاذنا اللہ منہم۔ یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل، اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وأوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے ساتھ کیے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تم سے کیے وعدے کو، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فارہبون، پس تم ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، یا اے بنی، اولاد، بیٹو، اسرائیل۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یا ان کا دوسرا نام ہے۔
اسرائیل بمعنی عبداللہ، اور عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، آپ کی اولاد سے کثیر تعداد کے اندر انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کی آگے جو اولاد تھی ان میں جو نبی ہوئے، سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو 2 بڑی دینی اور مذہبی جماعتیں، عیسائیت اور یہودیت، ان کا جو نسبی تعلق ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کہتے ہیں تو اس سے مراد خاص طور پہ یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور اہل کتاب جب ہم کہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اولاد یعقوب میں عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ یہاں آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 175 تک اس صورت کے اندر ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو انعام ان پہ کیے تھے وہ کون سے تھے۔ 10 انعام اللہ رب العزت نے کیے جو اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے۔ 10 نافرمانیاں انہوں نے کی جن کا ذکر ہم اس صورت کے اندر پڑھیں گے۔ 10 عذاب ان پہ نازل ہوئے جس کا ذکر ہم آیت نمبر 38 سے لے کے آگے 175 تک پڑھیں گے۔ تو یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ تو میرا خیال ہے کہ جب جیسے جیسے ان نعمتوں کا ذکر آتا جائے گا ہم وہ پڑھتے جائیں گے۔ 2-4 بڑی معروف ہیں کہ جیسے فرعون سے ان کو نجات دی بنی اسرائیل کو، اور پھر ان کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ نازل ہوتا رہا ہے، اور پھر ان کے لیے بادل تھے جو چھاؤں کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی وہ نعمتیں کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو دی، اور ساری دنیا کی ان کو سرداری دی تھی۔ نبوت ان کے خاندان کے اندر ہوتی تھی، نبی ان کے خاندان میں آتے تھے، تو سارے جانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی تھی۔ تو یاد کروایا انہیں کہ یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور مجھ سے جو وعدہ تم نے کیا ہے اسے پورا کرو، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ اب یہ وعدہ کون سا ہے؟ اس کا ذکر سورہ المائدہ کس پارے کے اندر ہے جی؟ المائدہ 6 پارے میں۔ المائدہ کا مطلب کیا ہے؟ دسترخوان۔ تو المائدہ کی آیت نمبر 12 اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ جو وعدہ بنی اسرائیل نے کیا، جو اس سے لیا اللہ رب العزت نے، اور پھر ان سے جو وعدہ کیا اللہ رب العزت نے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ایک تو یہ وعدہ ہے جو ہم اسی صورت کے اندر پڑھیں گے، لیکن اصل جس کا تعلق ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر
12 سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ یہ لیا اور ابتدا یہاں سے کی کہ قال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ قال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، یہ پہلا وعدہ تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور اگر تم زکوٰۃ ادا کرو، یہ دوسرا وعدہ تھا۔ وآمنتم برسلی، اور اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ۔ اب یہاں پہ جو وعدہ یاد کروایا نا، اصل میں یہ وجہ تھی کہ وآمنتم برسلی، رسول نہیں کہا کہ صرف آپ اپنے رسول پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، جتنے رسول آئیں گے آپ ان پہ ایمان لائیں گے۔ اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے نہیں تھے، اس لیے کہا کہ وہ وعدہ یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں نے تم سے لیا تھا کہ وآمنتم برسلی، میرے جتنے رسول آئیں گے تم ان پر ایمان لے کے آؤ گے، اور یہ تمہاری کتاب تورات کے اندر، انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے تمہارا وعدہ، تم یہ وعدہ مجھ سے کر چکے ہو، اس کو پورا کرو، تو میں بھی تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَعَذَّرْتُمُوهُ، چوتھا وعدہ ان سے یہ لیا گیا کہ میرے جو نبی آئیں گے، میرے جو رسول آئیں گے، تم ان کی مدد کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم قرض حسنہ دو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، وہ تو سب کو دینے والا ہے، نوازنے والا ہے۔ اس کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بندوں پہ خرچ کرو گے، اور یہ بڑا ہی دلکش اور خوبصورت رنگ ہے اللہ رب العزت کا۔ اس کے اندر اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی جھلک ہے کہ قرض تو خرچ تو اس کے بندوں پہ کرنا ہے نا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو میرے بندوں پہ تم خرچ کرو گے، انسانیت پہ خرچ کرو گے، میری مخلوق پہ خرچ کرو گے، وہ مجھے قرض دو گے، اور میں وہ قرض تمہیں بڑھا کے واپس کروں گا۔ تو اس سے بڑی محبت کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت قرض کہے کہ جو میرے بندوں پہ خرچ کرو وہ مجھ پہ قرض ہے، وہ میں ادا کروں گا۔ اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جسے قرض لو اس کو واپس کرو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ قرض واپس نہ کرے؟ اللہ تو بہترین لوٹانے والا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے وعدوں کا ذکر کیا، یہ وعدے بنی اسرائیل سے لیے، اور پھر اپنے وعدے کا ذکر کیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم یہ وعدے پورے کرو گے تو میں تمہارے گناہ ختم کر دوں گا، تمہاری غلطیاں کوتاہیاں تم سے دور کر دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں اس جنت کے اندر داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر تم 6 یہ وعدے جو مجھ سے کیے ہیں ان کو پورا کرو گے تو میں تمہیں گناہوں سے پاک بھی کروں گا اور جنت کے اندر داخل بھی کروں گا۔ تو یہاں پہ جو وعدہ یاد کروایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ وآمنتم برسلی، میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میرے رسولوں پہ ایمان لانا، اور تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے رسولوں پہ ایمان لائیں گے۔ تو یہ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ کفار مکہ سے پہلے، مشرکین مکہ سے پہلے آپ ایمان لے کے آئیں، آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں۔ اگر آپ ہی انکار کریں گے اہل کتاب ہوتے ہوئے، مجھ سے وعدہ کرنے کے باوجود تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ وعدہ ایفا نہیں ہوگا، وعدہ پورا نہیں ہوگا، اور اگر تم مجھ سے کیا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو پھر میرا وعدہ بھی تم سے کیا ہوا پورا نہیں ہوگا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ،
اور پس مجھ ہی سے ڈرو۔ کچھ ایسے لوگ تھے اہل کتاب کے اندر، جس طرح سے عبداللہ بن نبی سلول تھا، عبداللہ بن سلام جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ جید علماء تھے اس وقت یہودیت میں، عیسائیت میں۔ تو وہ اس لیے بھی ایمان نہیں لے کے آتے تھے، ان کو سمجھ تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں کے اندر دی گئی ہے، لیکن ایمان اس لیے نہیں لے کے آتے تھے، ایک تو ان کی جو چدراہٹ تھی اسے فرق پڑتا تھا، ان کی جو ایک حیثیت تھی اسے فرق پڑتا تھا، اور بنیادی طور پہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک حسد تھا۔ حسد کس بات کا؟ اور یہ ہماری نسلوں سے ختم نہیں ہوا ابھی تک، اور اللہ بہتر جانے کب تک چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ ساری اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے نبی ہوئے، اور پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ ان کے خاندان کے اندر جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، انہی کے خاندان کے اندر نبوت چلی آ رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف دیا ہوا تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اصل ان کو رنجش یہ تھی، اگر تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے، اولاد سے کوئی نبی ہوتا تو پھر تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جتنے نبی ہوئے انہوں نے ان کا انکار نہیں کیا، انہوں نے انہیں تسلیم کیا، مانا، لیکن یہاں پہ آ کے ان کی سوئی اٹک گئی، کیونکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبی دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبوت ہمارا حق ہے، ہمارا خاندانی حق ہے، ہمارے آباء و اجداد کا حق ہے، تو یہ کنورٹ ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل کی طرف۔ تو یہ بنیادی طور پہ آگے ہم پڑھیں گے اسی صورت کے اندر کہ ان کے اندر یہ حسد تھا شریکے کا، اور یہ ہمارے اندر بھی کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے بھی نہیں مانتے تھے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلتو، جو میں نے اتاری، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کی، معاکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل کی، ولا، اور نہ تکونوا، تم ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرین، انکار کرنے والے، بھی، اس کا، ولا، اور نہ تشترو، تم بیچو، بآیاتی، میری آیتوں کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فاتقون، پس تم ڈرو۔ ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس تورات اور انجیل تھی، اور تم پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں اور تھوڑی سی قیمت کے لیے نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب دوسرا یہ بنی اسرائیل سے مخاطب کیا، اللہ رب العزت نے خطاب کیا کہ جو کتاب قرآن مجید ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھی، یعنی تورات اور انجیل، اور میری آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو۔ اب انہیں اس بات کا بھی علم تھا، اور یہ روز روشن کی طرح یہاں تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حق ہے، اسی طرح سے یہ قرآن بھی حق ہے۔ اسی صورت کے اندر پارہ نمبر 2 کے اندر ہم پڑھیں گے، الذین یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کتاب قرآن مجید کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کی پہچان کے اندر جیسے کسی کو شک نہیں ہوتا نا،
ویسے اس کتاب کے اندر انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو جان بوجھ کے حق کو چھپاتا ہے، نبی کو جھٹلاتا ہے، کتاب کو جھٹلاتا ہے جان بوجھ کے، اور وجہ وہی ہے کہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں ہوا۔ یہ ہمارے جو شریک ہیں ہماری اصطلاح کے اندر، ان کی نسل سے ہے، ہماری نسل سے نہیں ہے، نہ ہم اس کو مانیں گے نہ اس پہ نازل ہونے والی کتاب کو مانیں گے، حالانکہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ولا، اور نہ تلبسو، ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطلی، جھوٹ کے ساتھ، وتکتمو، اور مت چھپاؤ، الحق، حق کو، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو۔ تیسرا خطاب اللہ رب العزت نے ان سے کیا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جو حق بات ہے اسے نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ اسی صورت کے آگے ہم پارہ نمبر 2 کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو، حق کو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے لیے اس کو بیچتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم نارا، اور اس کتاب کو، حق کو، آیات کو بیچ کے جو وہ رزق کماتے ہیں، جو لقمہ اپنے پیٹ کے اندر اتارتے ہیں، وہ آگ ہے۔ یأکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ ہے جو اپنے پیٹوں کے اندر وہ بھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ یہ ہم نے ابھی اسی پارے کے اندر پڑھا ہے، یہ کن کی خصلت تھی، کن کے لیے کہا گیا تھا؟ نہیں، یہ جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں یہ یہود کے لیے ہے کہ انہوں نے حق کو چھپایا اور جان بوجھ کے چھپایا، تو جو اللہ کی آیات کو بیچ کے انہوں نے کمایا، اپنے پیٹ کے اندر آگ بھری۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یہ یہودیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اسی پارے کے اندر 2 4 6 دن پہلے ہم نے پڑھی یہی آیت، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ کن کے متعلق تھی؟ جی، نصارہ کے۔ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، اور ان کا ذکر شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے، آج کے سبق سے، اس سے پیچھے ان کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی، مشرکین کے بارے میں، مشرکین کا بھی ابھی تک ہم نے ذکر نہیں پڑھا، پیچھے پڑتا ہے، نہیں پڑھا ہم نے، کہاں پڑھا ہے؟ کوئی ایک آیت بیان کرے۔ یہ جو منافقین، ہاں جی، 6 صفات ہم نے پڑھی تھی متقین کی، اس کے بعد 6 برائیاں، خصلتیں پڑھی تھی ہم نے منافقین کی، اور منافقین کے متعلق کہا تھا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دینے والی، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ اہل کتاب کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا، عیسائیوں اور یہودیوں کے متعلق، ان عیسائیوں اور یہودیوں کے متعلق کہ جو جان بوجھ کے حق کو چھپاتے تھے، جو جانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کرتے تھے، کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کا سودا کیا، والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عذاب کے بدلے میں، مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا ہے، لیکن فما اصبرہم علی النار، جب یہ اس عذاب کا سامنا کریں گے تو انہیں چل پتہ جائے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع ساتھ الراکعین، رکوع کرنے والوں کے،
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ جو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ وعدہ اللہ نے کن سے لیا تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے بنی اسرائیل سے۔ ریفرنس کون سی آیت کا دیا تھا؟ آیت کون سی؟ 12 نمبر۔ وہاں پہ جو بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا اس کی ابتدا بھی یہاں سے ہے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ جو وعدہ، یہ وعدہ نہیں ہے، یہ ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، امت مسلمہ کو، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے وعدے کا خیال نہیں کیا، وعدہ پورا نہیں کیا، وعدہ ایفا نہیں کیا، تم اپنے وعدے کی برخلافی نہ کرنا، ان کے نقش قدم پہ تم نہ چلنا۔ رکوع جی، اصل میں یہ آپ دیکھیں گے نا نیچے بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ ایک تو رکوع ہے وہ جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، تو وہ جھکتے ہیں نا، تو یہ ایک عمومی حکم ہے۔ ایک تو وہ نماز کے ساتھ رکوع خاص ہے نا، اور ایک یہ عمومی حکم ہے کہ جھکنا، عاجزی یہاں سے مراد ہے۔ تیسری چیز ہے کہ عاجزی، اگر خاص اس کو کریں گے تو وہ نماز کے اندر ایک جو رکوع ہم کرتے ہیں وہ بھی جھکتے ہیں، اور اگر اس کو عام مفہوم کریں گے نا، وسیع مفہوم، تو پھر اس کا معنی عاجزی ہے، انکساری ہے، کہ جو عاجزی انکساری کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری اختیار کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اتأمرون الناس، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور تم تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب، افلا کیا نہیں تعقلون تم عقل کرتے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو جہنم کے اندر داخل کیا گیا تو اس کی جو آنتیں تھیں، پسلیاں تھیں، وہ اس کے جسم سے نکل کے ایک ڈھیر ہو گئیں اور وہ اس کے گرد گھومنے لگا۔ تو جہنمی جو ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا، تو تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے؟ ہم تو دنیا کے اندر تجھے بڑا معزز اور برگزیدہ سمجھتے تھے، تو ہمارے ساتھ یہاں جہنم کا ایندھن کیوں ہے؟ تو وہ جواب یہ دے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود نہیں رکھتا تھا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس شخص کی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف جوڑتا ہے، وہ جو کہے پہلے خود بھی اس پہ عمل کرے، اپنی ذات کو نہ بھولے۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور یقیناً وہ لَکَبِیرَۃٌ بڑی ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ سے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، اور یہ نماز بڑی چیز ہے، مشکل ہے، اس کے اوپر پہرا دینا، اس کی ادائیگی کرنا، اس کے اوپر ڈٹے رہنا، ہمیشگی کرنا، جمے رہنا، الا علی الخاشعین مگر یہ مشکل نہیں ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ نماز کی ادائیگی دقت نہیں ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ، یظنون جو جانتے ہیں، انہم یہ کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے پروردگار سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جائیں گے۔ وہ لوگ جو
خیال کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے، ان کے لیے صبر کرنا، نماز پڑھنا، نماز پہ ہمیشگی کرنا کوئی مشکل اور بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔